زمانے میں لوگ اپنی بیٹیوں کو دفنا دیا کرتے تھے، لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ گاڑ دیا کرتے تھے۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ جب انسانیت سسک رہی تھی۔ تو اسی دور میں سودا بنت زہرا ایک بچی کی ولادت ہوتی ہے جو کہ دکھنے میں بالکل کالی تھی، بالکل حبشیوں کی طرح دکھا کرتی تھی۔ جب اس بچی کی ولادت ہوئی ہے تو اس کے والد کو خبر دی گئی ہے کہ تمہارے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ تو باپ نے کہا ہے اپنے غلام سے کہ جاؤ اس بچی کو زندہ دفن کر دو، جو دکھنے میں بھی اچھی نہیں ہے، میں بیٹیوں سے نفرت کرتا ہوں۔ جب باپ کا حکم ملا اس کے غلام کو تو غلام چلا ہے جنگل کی جانب، اس بچی کو گود میں لیتے ہوئے، گود میں لے کر جب جنگل کی جانب پہنچتا ہے، گڈھا کرتا ہے، گڈھا کرنے کے بعد اس سودا بنت زہرا کو اس گڈھے میں لٹا دیا ہے۔ مٹی ڈالنے ہی والا تھا، غیب سے آواز آتی ہے اس بچی کو زندہ نہ دفنا۔ اس نے چاروں طرف دیکھا، آواز تو آ رہی ہے لیکن کہنے والا نظر نہیں آ رہا ہے۔ اس نے پھر مٹی ڈالنا شروع کر دی ہے۔ دوبارہ اعلان ہو رہا ہے کہ اس بچی کو ریت نہ ڈال، اس بچی کو زندہ نہ دفنا۔ اس نے چاروں طرف دیکھا ہے، پھر جب کوئی نظر نہ آیا وہ اپنا وہم سمجھ کر پھر مٹی تیسری بار ڈالنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ غیب سے آواز آتی ہے اس بچی کے اوپر ریتا نہ ڈال، اگر تیرے اوپر یہ بچی بوجھ ہے تو ہم اپنی رحمت سے اس بچی کو پال لیں گے۔ اللہ اکبر! جیسے ہی اس غلام نے اتنا سنا ہے تو اس کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ یہ کتنی پیاری بچی ہے کہ خدا کی طرف سے ندا آ رہی ہے۔ اس بچی کو بچانے کے لیے اب اس بچی کو وہ غلام اپنے گھر لے کر جاتا ہے اور اپنی اولاد سے زیادہ اس بچی سے محبت کر رہا ہے، اپنے بچوں سے زیادہ اس بچی کو پیار دے رہا ہے۔ اور جب وہ بچی بڑی ہوتی ہے تو دنیا نے دیکھا تھا سودا بنت زہرا کو اللہ نے ایسا علم عطا فرمایا تھا کہ لوگوں کی لکیریں دیکھ کر وہ سودا بنت زہرا ان کی تقدیر بتا دیا کرتی تھی کہ تمہارے پاس آنے والی زندگی میں کیا ہونے والا ہے۔ نجوم کا ایسا علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے سودا بنت زہرا کو عطا فرمایا تھا۔ سودا بنت زہرا جن گاؤں سے گزرا کرتی تھی پورے علاقے میں اعلان ہو جایا کرتا تھا سودا بنت زہرا کا ذکر گزر یہاں سے ہونے والا ہے۔ اس طریقے سے آپ کی شہرت دور دور تک ہو گئی تھی، آپ کے علم کی چرچا دور دور علاقوں میں ہوا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ سودا بنت زہرا کا گزر مدینہ پاک سے ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر! جب مدینہ پاک سے سودا بنت زہرا کا ذکر گزر ہوتا ہے تو پوری مدینے کی لڑکیاں اکٹھا ہو جاتی ہیں، تمام اپنی ہاتھ کی لکیر ہاتھ کو آگے بڑھائے ہوئے سودا بنت زہرا کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہیں۔ سودا بنت زہرا اس کی لکیروں کو دیکھا کرتی اور بتا دیا کرتی تیرے ساتھ یہ ہونے والا ہے۔ اللہ نے ایسا علم ان کو عطا فرمایا تھا۔ انہی بچیوں میں ایک بچی ہے جن کو ساری دنیا سیدہ آمنہ کے نام سے جانتی ہے۔ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سودا بنت زہرا کے سامنے کھڑی ہوئی ہے۔ سودا بنت زہرا لوگوں کی لکیریں دیکھتی جاتی اور ان کے بارے میں بتاتی جاتی، لیکن جیسے ہی سودا بنت زہرا کی نظر سیدہ آمنہ کی طرف جاتی ہے تو آپ آسمان کی جانب دیکھ رہی ہیں اور نبی کی جانب سیدہ آمنہ کی جانب دیکھ رہی ہے۔ نعرہ تکبیر! آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرف جا رہی ہے۔ ابھی تک تو سودا بنت زہرا لوگوں کی لکیریں دیکھا کرتی تھی اور فوراً جواب دے دیا کرتی تھی، فوراً لوگوں کے بارے میں بتا دیا کرتی تھی، لیکن جیسے ہی سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرف نظر جا رہی ہے تو آسمان کی جانب دیکھ رہی ہے اور دوسری نظر سیدہ آمنہ کو دیکھ رہی ہے۔ آپ کی زبان سے کچھ نہ نکل رہا تھا، آپ کا چہرہ کھلا ہوا نظر آ رہا تھا۔ سیدہ آمنہ ان کا چہرہ دیکھ رہی ہے، تمام لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اے سودا بنت زہرا ابھی تک تو کئی لوگوں کی لکیریں دیکھا کرتی تھی تو بتا دیا کرتی تھی، لیکن اس لڑکی کے بارے میں، اس بچے کے بارے میں تم کیوں کچھ نہیں کہہ رہی ہو؟ تو سودا بنت زہرا فرماتی ہیں اے لوگوں جو میں دیکھ رہی ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے ہو، میں یہ دیکھ رہی ہوں یا تو یہ خود نبی بننے والی ہے یا آنے والے وقت میں ان کی گود میں نبیوں کا امام تشریف لانے والا ہے۔ اللہ اکبر! رسالت یا رسول اللہ! سرکار کی آمد، مرحبا! آقا کی آمد، یاسین کی
قیامت مسلک اعلی نبیوں کا امام تشریف لانے والا ہے. اللہ اکبر. سودا بنت زہرا کی زندگی اللہ تبارک و تعالی نے اس لیے بچائی ہے. آنے والے نبی کی خبر انہی کے ذریعے لوگوں کو پہنچے. اللہ اکبر. جس کی نسبت نبی سے ہو جاتی ہے اس کے درجات بلند ہو جایا کرتے ہیں. نبی تشریف لانے والے پہلے سے ہی چرچے ہو رہے ہیں نبی کی آمد کی. نبی کی زندگی کے واقعات ہم پڑھتے ہیں لیکن زندگی کے دو پہلو ایسے ہیں جس میں ساری کائنات کا نظام بدل گیا. ایک وقت وہ تھا کہ جب انسانیت سسک رہی تھی کملی والے کی آمد ہوئی ہے, انسانیت کو سہارا ملا ہے. اور دوسرا واقعہ وہ کہ جب آقا علیہ السلام معراج پر تشریف لے گئے. آج کے دور میں سائنسداں چاند پہ پہنچنے کے بعد فخر محسوس کر رہے ہیں کہ یار ہم تو چاند تک پہنچے ہیں. اللہ اکبر. خدا کی قدرت بھی تو دیکھو. کل کو دنیا یہ نہ کہے کہ ہم تو وہاں پہنچے ہیں جہاں کوئی نہ پہنچا. اللہ اکبر. 1400 سال پہلے ہی رب کعبہ نے اپنے محبوب کو وہاں بلایا ہے جہاں پر کسی کی سوچ و فکر نہیں پہنچ سکتی ہے. جب سائنسداں چاند پر پہنچے تھے, چاند پر پہنچنے کے بعد جب وہ واپس آئے ہیں وہ اپنی خوشی کا اظہار کر رہے تھے. ارے ہم تو چاند پر ہو کر آئے ہیں. تو لوگوں نے پوچھا تھا تم چاند پر گئے تھے تو چاند سے کیا لے کر آئے ہو؟ تو سائنسداں نے جواب دیا تھا ہم چاند سے مٹی لے کر آئے ہیں. تو لوگوں نے کہا تھا کہ کتنے بڑے بے وقوف ہو, یہاں پہ مٹی کم پڑ رہی ہے جو تم چاند سے مٹی لے کر آ رہے ہو. لیکن آؤ جب کملی والے آقا معراج پر تشریف لے جا رہے ہیں, سدرۃ المنتہا کے پار جا رہے ہیں, عرش اعظم کے پار جا رہے ہیں, جب لامکاں کی منزلیں مدینے کے تاجدار طے کر رہے ہیں تو انسانیت کا بھلا ہو رہا ہے. ارے سائنسداں چاند پر گئے اور جب لوٹ کر آئے تو مٹی لے کر آئے, اور جب کملی والا لامکاں کی حدوں سے واپس لوٹا ہے تو امت کے لیے نماز کا تحفہ لے کر آیا ہے. ایسا تحفہ لایا ہے, ایسا تحفہ لے کے آیا ہے کہ بندہ جب نماز پڑھے گا تو بندے کے بارے میں آقا نے فرمایا الصلاۃ معراج المومنین, نماز مومن کی معراج ہے. نماز مومن کی معراج ہے. تو حضرات محترم آقا کا وقت قریب آ رہا ہے. دیکھیے جب جب عید میلاد النبی آیا کرتے ہیں تو آقا کی ولادت کے پہلے کی واقعات ضرور بیان کیے جاتے ہیں حصول برکت کے لیے.